ہم دعا بھی کرتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ جسم یہاں ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ذہن کہیں اور ہوتا ہے. ظاہری جسم یہاں ہوتا ہے لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے. دعا تو اس طرح کبھی قیامت تک قبول نہیں ہو سکتی ہے. دعا کی کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ جب ایک انسان دعا کرے تو سارا جسم مکمل توجہ اللہ کی طرف ہو. ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک نابینا انسان طواف کر رہا تھا. طواف کے دوران اللہ سے دعا بھی کر رہا تھا، اللہ میری بینائی کو لوٹا دے، میں نابینا انسان ہوں، میں اندھا ہوں، میری بینائی کو لوٹا دے. لیکن اس کی بینائی واپس نہیں آ رہی تھی. ساتھ میں حجاج بن یوسف جو ایک بہت بڑا ظالم انسان ہے، جو لاکھوں انسان کا قاتل ہے اور وہ کرتا وہی تھا جو وہ بولتا تھا. اس نے کہا اے شخص مجھے پہچانا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں حجاج بن یوسف ہوں. اور اس زمانے میں حجاج کا نام سنتے ہی بدن کے اوپر کپکپی طاری ہو جاتی تھی. انہوں نے کہا کہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تو دعا کر رہا ہے، تیری بینائی نہیں لوٹ رہی ہے. میرے طواف کے 4 چکر باقی ہیں، اگر اس درمیان تمہاری بینائی واپس نہیں آئی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہاری گردن اڑا دوں گا. اب ظاہر بات ہے ابھی تک تو وہ آنکھ مانگ رہا تھا، اب تو جان کی بھی آ پڑی ہے. چنانچہ اب مکمل توجہ کے ساتھ کہ اگر بینائی نہیں لوٹی تو یہ اتنا پکا ہے اپنی بات میں کہ مجھے قتل کر ہی دے گا. اب مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوا اور اللہ سے مانگنے لگا کہ اللہ اب تک تو بینائی مانگ رہا تھا، اب تو جان تک کی آ پڑی ہے. چنانچہ اس ظالم انسان حجاج کے طواف مکمل نہیں ہوئے، اللہ نے ان کی بینائی واپس کر دی. اب حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ جس طرح سے تو مانگ رہا تھا کہ تیرا جسم یہاں تھا، تیری توجہ کہیں اور تھی، تیرا دل کہیں اور تھا، تو 1 سال تک بھی اللہ سے بینائی کا سوال کرتا رہتا، اللہ سے مانگتا رہتا، لیکن تیری بینائی واپس نہ لوٹتی. لیکن جب تیرے اوپر جب کوئی مصیبت، بڑی مصیبت آئی، جان کی آ پڑی، تو اب تم مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ نے تمہاری بینائی واپس کر دی. تو آج ہم دعا مانگتے ہیں، خدا کی قسم ایک بات بتاؤ، اللہ محروم نہیں کرتا. آپ کبھی آزما کر دیکھو اپنے رب کو، لیکن شرط کیا ہے کہ آداب، جیسے دنیا کا کوئی کام کریں تو اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصول کو ہمیں اختیار کرنا ہی پڑتا ہے، تبھی ہم اپنی زندگی کے اندر، لائف کے اندر مکمل طور پہ سکسیس ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ نمبر 1 جب دعا مانگے سارا جسم اللہ کی طرف ہو اور ساری توجہ بھی اللہ کی طرف ہو. نمبر 2 اپنی کمائی کو پاک کریں، حلال کمائی. حضرت سعد بن وقاص، یہ ایک بہت بنیادی وجہ ہے دعا کے قبول نہ ہونے میں. لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے. حضرت سعد بن وقاص، بس یہ کہہ کر میں ختم کروں گا اپنی بات کو. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست تھی کہ یا رسول اللہ میرے لیے آپ ایک دعا فرما دیجیے. دعا کیا کہ یا رسول اللہ میں اللہ سے جو بھی مانگوں، جب بھی مانگوں میری دعا قبول ہو، میں جب بھی مانگوں، جو بھی مانگوں دعا قبول ہو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان کیا؟ بس 2 جملے ارشاد فرمائے، اطیب مطعمک تکن مستجابت دعوات، کہ تم اپنے خوراک کو پاک کر لو، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، پھر تم اللہ کے مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضابطہ بیان کر دیا، اپنی کمائی کو پاک کرو، اللہ تمہاری دعا کو بھی سنے گا. تیسری چیز، جب دعا کریں تو علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے جب کچھ مطالبہ کرتا ہے اور ماں بار بار کہتی ہے چلو نہیں میرے پاس پیسے نہیں، ہٹ جاؤ، لیکن بچہ بزید رہتا ہے، منت سماجت کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ رونے پہ اتر آتا ہے، اور ماں کا دل جب پسیجتا ہے تو ماں وہ چیز دے دیتی ہے، اگر اس کے پاس نہ ہو تو ادھر ادھر سے انتظام کر کے دیتی ہے. اسی طرح جب ہم اپنے رب سے مانگے تو چمٹ جائے، منت سماجت بچوں کی طرح روئے بالکل. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضرت مدنی دعا فرمایا کرتے تھے تو بالکل بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا کرتے تھے. تو جب دعا کریں
तो तीसरी चीज, रोए, अल्लाह के सामने रोए। उदऊ रब्बकुम तज़र्रुआ, जब तुम अपने रब से मांगो तो रोकर गिड़गिड़ा कर। जब इस हाल में हम अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह हमारी जरूर सुनेगा, आप मायूस मत हो। अल्लाह ने कुरान में कहा ना, वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। तो मेरे दोस्तों, नंबर 1, अपने गुनाहों से माफी मांगे। बार बार वो गुनाह हो, बार बार आप माफी मांगे। शैतान तो चाहता है कि हमें अल्लाह की रहमत से मायूस कर दे, ताकि हम अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल ना हो सके। जब भी गुनाह हो फौरन अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर माफी मांगो, 2 गाना अदा करो, 2 रकात नफल नमाज। और जब कोई मुसीबत जिंदगी में आ पड़े, चाहे बड़ी मुसीबत हो चाहे छोटी मुसीबत हो, रिवायत के अंदर आता है कि अगर जूते का तस्मा भी, फीता भी टूट जाए तो वो भी अपने रब से मांगो। जब भी, इस रिवायत का मकसद क्या है कि अगर छोटी सी भी छोटी मुसीबत हो तो वो भी अपने रब से मांगो, यकीन के साथ मांगो। आज यकीन की कमी है, अल्लाह की जात, अल्लाह बदला नहीं है। जो हजरात सहाबा का खालिक था वही हमारा भी खालिक है, लेकिन आज हमारा यकीन बदल चुका है, आज हमारा एतिकाद बदल चुका है, एतिकाद में कमजोरी है। अगर यकीन के साथ अल्लाह से मांगे तो आज भी रब वही है, और वो रब हमसे भी इतना प्यार करता है जितना हजरात सहाबा से वो रब प्यार करता था। बस हमारे अंदर कमी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बातों को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।